رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق صد تکریم قراء اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حقداروں آپ سب لوگ اور ہم جامع مسجد مکی کے اندر اس وقت ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کو شہدائے کربلا کی عزت و عظمت ان کی شان اور ان کے فضائل کے عنوان سے عنوان کیا گیا ہے اللہ رب العزت اس مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے بھائی محمد اختر صاحب حافظ محمد ظفر صاحب حافظ سرفراز صاحب کو اللہ رب العزت
خصوصاً ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی محترم حبیب اللہ حرگن صاحب کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جن کی کوشش کے ذریعے سے آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کا آنا، تمام علماء کرام کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جن مقدس ہستیوں کے نام پر اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور سرور قومین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دھرتی پر مینارہ نور بنا کے بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس کائنات پہ تشریف لے کے آئے، آقا کے آنے سے پہلے دھرتی پہ اندھیروں کا راج تھا، ظلم بھرا سماج تھا، نفرتوں کا رواج تھا، ہر طرف دشمنی کی فضا تھی۔ سچے رب کو چھوڑ کے لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، حجروں کی پوجا کرتے تھے، اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کا وہ گھر جس نے کائنات میں بکھرے ہوئے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بننا تھا، اس میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان بتوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ ماؤں کو عزت نہ تھی، بہنوں کے سروں پہ آنچل نہ تھے، بیٹی کے لیے زندگی نہ تھی، نفرتیں عام تھیں، عداوت عام تھی، ہر اعتبار سے لوگ اپنے رب سے دور تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی ہستی نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی آمد کی برکت سے، حضور کی بعثت کی برکت سے، آپ علیہ السلام کی نبوت کی برکت سے، حضور کی رسالت کی برکت سے، آقا کی تبلیغ کی برکت سے، حضور کی ہجرت کی برکت سے، حضور کے جہاد کی برکت سے چند سال کے مختصر عرصہ میں دنیا انقلاب سے واقف ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پتھروں کے پجاری تھے اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوئے، جو دشمنی کے عادی تھے آپس میں محبت بانٹنے لگے، جو نفرتوں کے خوگر تھے ایک دوسرے کی خیال اور جستجو کرنے لگے۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے یوں ترتیب بدل گئی، انقلاب آیا، چہرے بدل گئے، سینے بدل گئے، سوچیں بدل گئی، افکار بدل گئے، عزائم بدل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی تعلیم کے نتیجہ میں اتنا سوار لیا کہ اللہ کا گھر کعبے کے اندر لوگ بتوں کی پوجائے کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تربیت کے نتیجہ میں بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کی برکت سے ماؤں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کے صدقے باپ جنت کا دروازہ بنا، تو حضور کے صدقے بہنوں کے سروں پہ چادریں رکھی گئی، تو حضور کے صدقے بیٹیوں کو زندگی ملی، تو حضور کے صدقے کعبہ کو عزت ملی، تو حضور کے صدقے یثرب طیبہ بنا، تو حضور کے صدقے توحید کے ترانے بلند ہوئے، تو حضور کے صدقے اللہ کو سجدے شروع ہوئے، تو حضور کے صدقے چند سال 23 سال کے مختصر عرصہ میں
میرے پاک پیغمبر نے دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ اور جب حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے، آپ علیہ السلام نے ایک جماعت کی ذہنی آبیاری کی، ایک جماعت کی خود تربیت فرمائی، اپنی نگرانی میں ان کو تربیت یافتہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھا۔ جب حضور کے شاگرد دنیا کے سامنے آئے، دنیا میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ کہنے لگے، جب شاگرد اتنے کامل ہیں تو استاد کتنا کامل ہوگا۔ آپ علیہ السلام و تسلیم کی تربیت کے نتیجے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الاصحاب فی الکتاب کے اندر کہ در ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور کا ہر ایک صحابی جنتی ہے، سبحان اللہ، اور عام جنت نہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، حضور کے صحابہ وارث ہیں اور عام جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور دنیا کو پیغام دیا قرآن نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو ایسے پڑھے جیسے نبی کے ابو بکر نے پڑھا ہے، جیسے نبی کے عمر نے پڑھا ہے، جیسے نبی کے عثمان نے پڑھا ہے، جیسے نبی کے علی نے پڑھا۔ مثال بنا دیا نبی کی تربیت کو، مثال بنا دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کو۔ اور الحمدللہ ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اہل السنت والجماعت، نبی کی ہر نسبت کو کما حق ہو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ نبی کی نسبت والا یارانہ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہو۔ نبی کا یارانہ بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے، اور نبی کا گھرانہ بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے۔ ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا اور پڑھایا یہ ہے کہ نبی کا یارانہ چھوڑو گے تب بھی فنا ہو جاؤ گے، اور اگر نبی کا گھرانہ چھوڑو گے تب بھی فنا ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ ہماری تربیت اس نہج پر کی گئی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی چادر کی چھاؤں میں ہے، چادر تطہیر کی چھاؤں میں، حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، اور اس چادر کے چھاؤں میں کون آئے؟ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ چادر تطہیر کے سائے میں کون آئے؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ چادر کے سائے میں کون ہے؟ جناب سیدنا امام حسن المجتبی۔ چادر کے سائے میں کون ہے؟ جناب سیدنا امام حسین المرتضی۔ حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، اس چادر کی چھاؤں میں جو آئے وہ بھی پاک ہے، اور حضور کے روضہ کی چھاؤں میں ہیں جو وہ بھی پاک ہے۔ ہم نہ چادر والوں کے دشمن ہیں نہ روضے والوں کے دشمن ہیں، اپنی اپنی محبت کی بات ہے۔ جس کا حوصلہ ہو وہ چادر والوں کو چھوڑ جائے، جس کا حوصلہ ہو وہ روضے والوں کو چھوڑ جائے۔ ہماری اوقات نہ روضے والوں کو چھوڑنے کی ہے نہ چادر والوں کو چھوڑنے کی۔ ہم نبی کے روضہ میں جو سوئے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر الفاروق ان کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جن کو رسول اللہ نے اپنی چادر کا سایہ دیا ہے، وہ چاہے مولا علی ہو یا سیدہ فاطمہ زہرا ہو یا سیدنا امام حسن ہو یا سیدنا امام حسین ہو سلام اللہ علیہم اجمعین، ہم ان کو بھی اپنے ایمان کی معراج کہتے ہیں، اس لیے کہ جو روضے میں ہے ان سے محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے، جو چادر کی چھاؤں میں ہے ان سے محبت بھی حضور کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، حضور کی ہر نسبت کو سلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو رسول اللہ کی بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک ہے، جو رسول اللہ کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک ہے، اور جس کی گود غار سوج میں رسول اللہ کے لیے بستر بنی وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، ناپاک گود میں بھلا نبی کا سارا آ سکتا ہے؟ صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گود ناپاک ہو اور اس میں رسول اللہ کا سارا آ جائے؟ نہیں نہیں، جس پہ نبی جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی شان والا ہے، جس کی گود میں نبی سوئے وہ ابو بکر بھی شان والا ہے۔
اور جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے وہ حسن اور حسین بھی مقام رکھتے ہیں، رتبہ اور شان رکھتے ہیں، اور جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے وہ ابو بکر کی شان اور مقام۔ ہم نے نبی کی ہر نسبت کا احترام سیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا بازو پکڑا اور پکڑ کے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی بھی مولا ہونا چاہیے، جس کو محمد محبوب ہے اس کو علی بھی پیارا ہونا چاہیے، جس کا سردار محمد ہے اس کا سردار علی بھی ہونا چاہیے، جس کا رہبر محمد ہے اس کا رہبر علی بھی ہونا چاہیے۔ تو جس کا بازو رسول اللہ نے بلند کیا ہے ہم اس علی کو اپنا مولا بھی کہتے ہیں، اپنا سردار بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی بنیاد ہے۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں حضور کی ہر نسبت کا، اور یہ نسبتیں اور یہ عزتیں مولوی کے گھٹانے سے کم نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی بڑی اٹل بات ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمگیر سچائی ہے۔ مولوی 1 گھنٹہ تقریر کرے، 10 گھنٹے تقریر کرے، ساری زندگی تقریر کرے، نمبر تبدیل نہیں ہونے والا۔ جو پہلا ہے اس نے پہلا کہنا ہے، اور جو چوتھا ہے اس نے چوتھا کہنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پہلے کو بھی سلام کریں، ہم چوتھے کو بھی سلام کریں۔ میرے کہنے سے نمبر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد میں آنے سے عزت گھٹتی نہیں، بعد میں آنے سے عزت گھٹتی نہیں، آخر میں آنے سے شان کم نہیں ہوتی۔ اگر آخر میں آنے سے شان کم ہوتی اللہ حضور کو آخر نبی نہ بناتا۔ حضور آخر میں آئے، نبیوں کے امام بن گئے، مولا علی بعد میں آئے، ولیوں کے امام بن گئے۔ نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد رسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ۔ شان گھٹتی نہیں ہے، دنیا مخالف ہو جائے، اربوں کھربوں مولوی زور لگا دیں، حضرت علی تو حضرت علی نے ان کے نالین کی عزت میں بھی فرق نہیں آنے والا۔ اللہ نے ان کو بلند کر دیا ہے۔ علی کو ولی جلی نے کیا ہے، علی کو ولی جلی نے کیا ہے۔ دین کیا ہے واضح، علی نے کیا ہے، کچھ ایسا ہی پہلے علی نے کیا تھا۔ فاران کی چوٹی پہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے سارے قبیلے کو بلایا نا، بلا کر حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب واپس چلا گیا، ابو جہل واپس چلا گیا، عتبہ عتیبہ سارے قریشی ہاشمی سب واپس چلے گئے، اور جاتے ہوئے تانے بھی لے رہے تھے، سرداری چاہتے اس کا علاج کروانا پڑے گا، اس قسم کی بے سروپا باتیں کرتا۔ پورا خاندان جب واپس جا رہا تھا تو اس وقت ایک شخصیت ایسی تھی جس نے رسول اللہ کا بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، علی آپ کے ساتھ۔ ذرا محبت کی نظر سے میرے جملوں پہ غور کریں۔ سب سے پہلے ایک ہستی ایسی تھی جس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے پورے قبیلے کو کہا تھا او قریشیو، ہاشمیو، مکہ میں رہنے والوں، تم سب بھی چلے جاؤ، علی نبی کو نہیں چھوڑے گا، علی نبی کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک وقت تھا علی نے جب نبی کی طرف لوگ باتیں کر رہے تھے تو علی نے نبی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب حجۃ الوداع کے بعد حضور آخری حج فرما کے جب واپس لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر کچھ لوگ جو نئے نئے کلمہ پڑھ کے دیہاتی علاقوں سے ساتھ چل رہے تھے، انہیں مقام علی کی سمجھ نہ تھی، انہیں رتبہ علی کی پہچان نہ تھی، انہوں نے کچھ باتیں حضرت علی کے بارے میں کہہ دی، انہیں نہیں پتا تھا کہ علی کس ذات کو کہا جاتا ہے۔ جب ان کی باتیں رسول اللہ تک پہنچی تو پھر رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کر کے فرمایا کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے، یاد رکھو من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا محبوب محمد ہے اسے اپنا دل علی کے لیے بھی صاف کرنا۔
کہ علی کو ولی جلی نے کیا ہے، دین کیا ہے واضح علی نے کیا ہے، کچھ ایسا ہی پہلے نبی علی نے کیا تھا، کچھ ایسا ہی پہلے علی نے کیا تھا، غدیر میں جو علی نے کیا، جو نبی نے کیا، کچھ ایسا ہی پہلے علی نے کیا تھا، غدیر میں جو نبی نے کیا ہے، علی حق ہے اور حق علی کے اکٹھے، امت پہ واضح نبی نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی نے نہیں دی عزت علی کو، اور نہ ہی کسی مولوی نے عزت دی ابو بکر کو، مولوی کو عزت مل رہی ہے ان کی عزت کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ان کی عزت کریں گے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں، اور اگر نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں، نہ حضرت ابو بکر کو نہ حضرت علی کو، انہوں نے بلند رہ نہیں رہے، ان کے لیے عزتوں کے فیصلے ہو چکے۔ کسی کو رسول اللہ نے سینے سے لگا کے ابھی تک روزے میں سلا رکھا ہے، اور کسی کو چادر کا سایہ دے کے دنیا کو بتا رکھا ہے اللہ کا ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا مقدر سلامت رکھنا۔ اور اے اہل ایمان، اس وقت میں واقعہ کربلا نہیں پڑھوں گا، میں تو صرف کچھ درد ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا درد نہ کسی پہ اعتراض کرنا ہے، نہ کسی کے اوپر تنقید کرنا ہے، نہ میری ڈیوٹی ہے تنقید کرنا، میں تو کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے، نہ میں کسی کو چھیڑوں گا، نہ میں اپنا عقیدہ چھوڑوں گا۔ میرا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت کو چادر نبی نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی واعظ نے، کسی ادیب نے، کسی لقیب نے، کسی نقیب نے نہ اہل بیت کو چادر نہیں دی۔ کس نے دی ہے؟ نبی نے۔ اور میرا ایمان ہے اہل بیت کی چادر اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے اسی طرح اہل بیت کی چادر بھی محفوظ ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کربلا میں جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین اور ان کے اصحاب، ان کے اعوان اور انصار آزمائے ضرور گئے لیکن ذلیل نہیں ہوئے۔ آزمائے ضرور گئے لیکن رسوا نہیں ہوئے، ذلیل نہیں ہوئے۔ اللہ نے اس وقت تک بھی عزت اہل بیت کو دی اور قیامت کی صبح تک عزت اہل بیت کو دی۔ اس فقیر کا نظریہ بڑا صاف ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے سر مبارک کے چند بالوں سے کپڑا ہٹے تو سورج پردہ کرتا ہے۔ یہ روایت آپ نے سن رکھی ہے نا کہ آپ کے سر مبارک سے، میں وہ لفظ نہیں بولتا کہ سر ننگا ہوا، یہ بڑا غیر مقام لفظ ہے۔ آپ کے سر مبارک سے تھوڑی سی چادر ہٹی، سر مبارک کے مقدس بال کچھ ظاہر ہوئے تو سورج اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اسی طرح کیا خیال ہے اسی زہرا کی زینب کے اوپر سے دشمن چادر کھینچ کے چلا گیا اور یہ سورج کھڑا رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی زہرا کی اولاد جناب سیدہ سکینہ پاک سلام اللہ علیہا، ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا اور یہ سورج کھڑا رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آزمائے ضرور گئے، خیمے جلائے گئے، ننھا عبداللہ شہید ہوا، محمد اور قاسم قربان ہوئے، ابو بکر بن علی شہید ہوئے، عمر بن علی شہید ہوئے، عثمان بن علی شہید ہوئے، عثمان بن جعفر شہید ہوئے، عباس علمدار اپنے ہاتھ قربان کر کے حضرت حسین سے وفاؤں کی داستان رقم کر گئے، لیکن اس سب کے باوجود سیدہ زینب کی چادر سلامت رہی، سیدہ سکینہ کا پردہ بھی سلامت رہا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلی روایت سناتا ہوں۔ اس روایت کے راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت میں سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کے وقت سویا ہوا تھا،
مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ جب حضور کا دیدار ہوا تو میں نے دیکھا حضور پریشان حال ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، چہرے مبارک، داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں دھول اور مٹی ہے، پتہ چل رہا ہے حضور لمبا سفر کر کے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ہاتھوں میں شیشی ہے اور اس میں کربلا کے شہیدوں کا خون ہے۔ اس میں یہ کوئی بے سر و پا کہانی نہیں سنا رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک شیشی تھی حضور کے ہاتھ میں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں شیشی تھی، اور حضور نے فرمایا اس میں کربلا کے شہیدوں کا لہو ہے۔ اور یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے یا ایک روایت کے مطابق 103 بندے شہید ہوئے، 103 بندوں کا لہو ایک چھوٹی سی شیشی میں کیسے اکٹھا ہو گیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں نا، پوچھنا آپ کا حق بھی ہے، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ خطیب آپ کو کہے کہ ادھی رات دا ٹائم ہے، امام حسین کا گھوڑا دھوکتے کھڑا ہے تو تسی کوکا میں شروع ہو جاؤ۔ آپ پوچھیں کہ بھائی اگر آدھی رات ہے تو دھوپ کہاں سے آئی، اور اگر دھوپ ہے تو پھر رات کہاں سے آئی؟ خطیب پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ تہذیب کے درجے میں سوال کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں۔ علم سوال کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے اگلے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے اگلے بندے پہ اپنا علم کا روب جھاڑنے کے لیے، اور ایک سوال ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خطیب سے ادب کے دائرے میں رہ کے سوال کر سکتے ہیں، اور خطیب کو بھی چاہیے کہ آپ کو مطمئن کرے، چونکہ آپ اس کے آڈینس ہیں، آپ اس کے لیے گھنٹوں بیٹھے ہیں، آپ اس کا انتظار کرتے رہیں، آپ نے اس کو سننے کے لیے اپنے وقت کو قربان کیا ہے، تو خطیب کا بھی حق ہے کہ آپ کو مطمئن کرے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی شیشی میں 72 شہیدوں کا لہو مبارک کیسے آ گیا؟ تو یہ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے جو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کمال شیشی کا نہیں نبی کے ہاتھوں کا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کمال شیشی کا نہیں نبی کے ہاتھوں کا ہے۔ جس طرح 1700 صحابہ کے حصے کا پانی نبی کی انگلیوں میں اکٹھا ہو گیا۔ حضور نے پیالے میں انگلیاں مبارک رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا۔ جس طرح 1700 صحابہ کے وضو اور پینے کا پانی حضور کی انگلیوں میں اکٹھا ہو گیا، اسی طرح بدر کے شہیدوں کا لہو حضور کے ہاتھوں میں جو شیشی تھی اس میں اکٹھا ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جس طرح سینکڑوں بندوں کا حصے کا کھانی ایک چھوٹی سی ہنڈیا میں پورا آ گیا، اور اس ہنڈیا سے حضور تقسیم کرتے رہے، سینکڑوں لوگ کھاتے رہے، کھانا پھر بھی ویسے کا ویسا رہا۔ تو سینکڑوں لوگوں کا کھانا جب حضور کے ہاتھوں میں چھوٹی سی ہنڈیا میں سما سکتا ہے تو 72 شہیدوں کا لہو بھی حضور کے ہاتھوں کی شیشی میں سما سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کربلا کے شہیدوں کا لہو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، اور بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو یہ وہی لمحہ تھا جب رسول اللہ مجھے خواب میں ملے تھے، ادھر حسین پاک شہید ہو گئے تھے، ادھر حسین پاک شہید ہو گئے تھے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ کربلا کا جب واقعہ ہو رہا تھا اللہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ بھی وہاں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہو اور اللہ ان کی حفاظت کا قرآن میں وعدہ بھی کرے، اور پھر بھی کوئی بدبخت زینب کے سر سے چادر کھینچ کے چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک شاعر ہے الطاف کاظمی صاحب، کاظمی سید ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ! آزمائے ضرور گئے، خیمے جلائے ضرور گئے، قربانیاں ضرور ہوئی، اس دنیا میں بہترین خاندان کربلا میں ذبح ہوا،
اس دنیا کا بہترین خاندان، مقدس ترین لہو کربلا کی دھرتی کے حوالے ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اس خاندان کی پردہ داروں کو اللہ نے رسوا نہیں ہونے دیا۔ اب اگلی بات بھی کرتا ہوں، یہ اس بات کو تو میں ٹوٹلی کنڈم کرتا ہوں کہ حضرت زینب پاک کے سر سے چادر اتری، جناب سیدہ سکینہ پاک کے چہرے سے نقاب اترا، رہتے ایک بات اور کرتا ہوں کہ کربلا میں چادریں اتاری گئی، میں مانتا ہوں کربلا میں نقاب کھینچے گئے، میں مانتا ہوں کربلا میں بے پردہ ہوئے لوگ، میں مانتا ہوں چادریں بھی کھینچ لی گئی، چہروں سے نقاب بھی نوچ لیے گئے، پردے بھی چاک کر لیے گئے، لیکن اہل بیت کے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے نہیں، چادر اتری ضرور ہے، نقاب اترا ضرور ہے، پردہ ضرور چاک کیا گیا، لیکن اہل بیت کا نہیں۔ کربلا میں چادر کھینچی ہے منافق کے اوپر سے، کربلا میں نقاب کھینچا ہے منافق کے اوپر سے، کربلا میں ننگا کیا ہے منافق کو، چادر اس کی اتری ہے جو وفادار بن کر آیا تھا، غدار نکلا، چادر اس کی اتری ہے جو اپنا بن کر آیا تھا، بیگانہ نکلا، ننگا تو ہوا ہے جس نے اپنا بن کے بلایا تھا حسین کو، بے وفا نکلا، اس کو اللہ نے عیاں کر دیا ہے، جس نے حسین سے وفا کی قسمیں کھائی تھی، بے وفا نکلا۔ کربلا تھرمامیٹر ہے جو منافق کو مومن سے علیحدہ کرتا ہے، کربلا تھرمامیٹر ہے جو غیر کو اپنوں سے جدا کرتا ہے، کربلا تھرمامیٹر ہے جو بے ایمانوں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے، لیکن کربلا کی دھرتی پہ سیدہ زینب پاک کی نہ چادر اتری ہے نہ سکینہ کا پردہ اترا ہے، ننگا ہوا ہے تو شمر ہوا ہے، ننگا ہوا ہے تو ابن زیاد ہوا ہے، ننگا ہوا ہے تو ابن سعد ہوا ہے، ننگا ہوا ہے تو یزید ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیوں کہوں کہ زہرا جائی کے ساتھ سے چادر اتری؟ میں بے ایمانوں کے مرو بھلا؟ میں کیوں کہوں کہ سیدہ سکینہ کے چہرے سے نقاب اترا اور پلیتوں نے دیکھا؟ مجھے یہ بتاؤ جو حسین کے مقابلے میں آئے کھڑے تھے وہ پاک تھے یا پلید؟ پلید۔ اونچا بولو کون تھے؟ پلید۔ پلید۔ اس امت کا نجس ترین طبقہ وہ ہے جو حسین کے خلاف نکلا، اس امت کا غلیظ ترین طبقہ وہ ہے جس کی تلوار حسین کی گردن پہ چلائی ہے، اس امت میں سب سے بے ایمان طبقہ وہ ہے جو رسول اللہ کے اہل بیت کو شہید بھی کر رہا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ جو حسین کی صف میں تھے وہ کون تھے؟ پاک۔ کون تھے؟ پاک۔ جو حسین کا خاندان ہے وہ کون ہے؟ پاک۔ سیدہ زینب کون ہے؟ پاک۔ سیدہ سکینہ کون ہے؟ پاک۔ اور جو مقابلے میں آئے وہ کون ہے؟ پلید۔ وہ کون ہے؟ پلید۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی تو ہم تمہیں کہتے ہیں کس سے نہ سنو، قرآن سنو۔ مولانا صاحب قرآن سنو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، یہاں یرید وعدہ کے معنی ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے کیا کہ اہل بیت اللہ پلیدگی کو تم سے دور رکھے گا، پلیدگی کو تم سے دور رکھے گا۔ اب جو دشمن بن کر آئے وہ تھے پلید، جو حسین کا خاندان تھا وہ تھا پاک، سیدہ زینب کا چہرہ بھی تھا، سیدہ سکینہ کا چہرہ بھی تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ پلیدگی اہل بیت کے قریب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پلیدگی اہل بیت کے قریب، تو ان پلیدیوں کی ناپاک نظر کیا زینب کے چہرے پہ پڑتی رہی؟ اگر ہم یہ نظریہ رکھیں کہ چادر اتر گئی، اگر ہم یہ نظریہ رکھیں کہ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا، اس کا مطلب ہے شمر جیسا لانتی حضرت سکینہ پاک کا چہرہ دیکھتا رہا، اور جن کے جنازے رات کے اندھیروں میں اٹھے، جن کے کفن پر بھی کسی کو نظر نہ ہونے کی اجازت نہ ہو، کیا اس کی اولاد کا چہرہ ابن زیاد جیسا لانتی دیکھے؟
کیا اس کی اولاد کا چہرہ شمر کے سلام کی دیکھے؟ کیا پلیتیوں کی ناپاک نظر ایک پاک ہستیوں کے چہرے پہ آئے؟ نہیں، نہ یہ رب چاہتا ہے، نہ رب کا رسول چاہتا ہے۔ میں تاریخ اتنی سنا رہا تو میں قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ناپاک لوگوں کی ناپاک نظریں اہل بیت کے پردہ داروں کے چہرے پہ نہیں آئیں، تو نہیں آئیں۔ آپ انصاف سے بتاؤ۔ دیکھیں میری بات دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے خول سے باہر نکل کے سنیں، شیعہ سنی کے تنازع سے باہر نکل کر سنیں، اور اس کے بعد پھر بار بار سوچیں کہ مولوی کیا کر دیا ہے، شرارت کر کے دیا یا ہمیں کچھ بتا کے دیا۔ آپ سو میں یہاں آیا ہوں، تم نے اٹھ کے استقبال کیا، نعرے لگائے، مجھے بڑی عزت دی، بڑا کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسپیکر کے بھائی مدثر صاحب یہ کہنا شروع کر دیں کہ آصف معاویہ صاحب تو بڑا عزت والا ہے، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ میں چادر نہیں تھی اور ننگے پاؤں جسم کے اوپر جو چہرے پہ نقاب لے کر گلی سے گزر رہی تھی، یہ میری عزت کر رہی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اس خول سے نکلیے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کسی مولوی کی زبان سے اہل بیت کو نہ مانیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا مقام خطیب کی بس کی بات نہیں ہے، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو ان کا مقام سمجھنا تو قرآن تمہیں بتائے گا ان کا کیا مقام ہے، قرآن بتائے گا ان کی کیا عزت ہے۔ یہ میرا درد دل ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محبت کی نظر سے ہم سے گستاخی تو نہیں ہو رہی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے ان کے پردے سلامت رکھے۔ آئیے اگلی حدیث سناتا ہوں۔ یہ تو دنیا ہے، گزر بھی جانی ہے، یہ گزر جائے گی۔ اس دنیا میں رب کے اپنے اصول ہیں۔ موسیٰ جیسا پیغمبر آگے آگے جا رہا ہے، دریاؤں سے راستہ مانگ رہا ہے، اور فرعون جیسا بدبخت پیچھا کر رہا ہے۔ فرعون تخت پہ بیٹھا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تخت دار کے لیے تیاری کرائے جا رہے ہیں۔ یہ رب کا اپنا اصول ہے، لیکن اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں پہ دنیا موسیٰ کی ہوگی، فرعون کی نہیں ہوگی، جہاں پہ دنیا اللہ کے نبیوں کی ہوگی، نبیوں کے دشمنوں کی نہیں ہوگی، جہاں پہ دنیا صحابہ کی ہوگی، صحابہ کے دشمنوں کی نہیں ہوگی، جہاں پہ دنیا اہل بیت کی ہوگی، اہل بیت کی دشمنوں کی نہیں ہوگی، جہاں پہ دنیا حسین کی ہوگی، یزید کی نہیں ہوگی۔ ایک وہ جہاں بھی آنے والا ہے، وہاں پر بھی پہنچنا ہے آپ نے اور ہم نے، وہاں پر بھی کچھ باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، یزید پر کیا الزام تھا کہ شراب پیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور وہ راستہ جو خلفائے راشدین مہدیین کا تھا اس راستے پہ نہیں ہے، یہی الزام تھے نا۔ اب یزید کے لشکر نے کیا کیا؟ حسین پاک کو شہید کیا، ان کے آل کو شہید کیا، ان کے خیمے جلائے، ان کے ساتھ ظلم کیا، ستم کیا، اور جو ہے اللہ کے جو حکم ہے ان کو توڑا۔ اب کسی جگہ اکیلا بیٹھ کے دیکھو کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ حسین والا کام ہے یا یزیدیوں والا کام ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے خود سوچو، حسین کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ پردے کی حفاظت بتا رہے تھے۔ حسین کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے کہہ رہے تھے ربا تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ تو اب چاہیے کیا تھا؟ عاشورہ کے دنوں میں ہم قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، حسین صلاح اللہ علیہ انہوں نے جو راستہ دیا ہے ہم اس راستے پہ چلیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہی کربلا کا درس ہے۔ عاشورہ پورا سن لیا، اربعین پورا سن لیا، محفلیں سن لی، جلسے سن لیے، معلم سن لیے، محدث سن لیے، اور تقریریں سن کر اب تک اتنا کچھ سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو اسے کیا معلوم حسین نے نانا کا روزہ کیوں چھوڑا؟ ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک طبقے کو میں مخاطب ہی نہیں ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا میرا مقصد کسی کو تنقید نہیں کہ کربلا سننے کے بعد بھی، عاشورہ پورا سننے کے بعد، اربعین سن لینے کے بعد، واعظ و نصیحت تقریریں جلسے سن لینے کے بعد
اپنے اپنے مکتب فکر اور اپنے سٹیج سے کربلا سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ بھنگ کا پیالہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تو اسے کیا معلوم حسین کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ چوری اور ڈکیتی کر رہا ہے اسے کیا معلوم حسین احرام کی حالت میں 8 ذی الحج کو کعبہ چھوڑ کے کربلا کیوں گئے؟ اتنا کچھ سن لینے کے بعد اگر میری ماں بہن اور بیٹی آدھے بازوں والا لباس پہنے ننگے سر گرے بے پردہ ہو کے بازاروں میں آئے اس کو کیا معلوم کربلا کے پردہ داروں کا مقام کیا ہے؟ پورے سال کی بات کرو، ہمارے پورے معاشرے کی بات کرو، ہر گھر کی بات کرو. اے اہل ایمان، یزید اور حسین کی جنگ ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری ہے ابھی. حسین ایک نظریہ اور اس نظریے میں وفا ہے، اس نظریے میں محبت ہے، اس نظریے میں صداقت ہے، اس نظریے میں عدالت ہے، اس نظریے میں سخاوت ہے، اس نظریے میں شجاعت ہے. آپ کا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں کربلا کسے کہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی مسافر پیاسا چلا گیا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ کربلا کس کو کہتے ہیں. آج بھی اگر اذان سننے کے بعد مسلمان مسجد میں نہیں آتا اسے کیا معلوم اذان علی اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ اسے نہیں سمجھ آئی اذان علی اکبر کی، اسے نہیں پتا چلا کربلا کیا ہے. کربلا تب پتا چلے گا جب ہمارے جسموں میں کربلا آئے گا، جب ہمارے چہرے حسینی ہونے کا ثبوت دیں گے، جب ہماری سوچ حسین کی راہوں پہ چلے گی، جب ہمارا ہر نظریہ حسین کے قدموں پہ قربان ہوگا، تب ہمیں کربلا سمجھ آئے گا. اس وقت کربلا سمجھ آئے گا. تو میں بات کر رہا تھا چادر زہرا کی سلام اللہ علیہا، سیدہ کہنا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی چادر کا اعلان تو اللہ قیامت والے دن بھی کرے گی. قیامت والے دن، قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی ولی کو نہیں. جس زہرا پاک کی چادر کا اعلان قیامت والے دن بھی ہو، اللہ اس کی زینب کے ساتھ سے چادر اترنے دیتا ہے؟ کچھ بات تو یاد ہوتی سمجھو. نبیوں جیسی معصوم ہستیاں، میرے جملے پہ غور کریں، نبیوں جیسی معصوم ہستیاں جس زہرا پاک کا چہرہ قیامت والے دن بھی نہ دیکھ سکیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اس کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا چہرہ شمر جیسا لگتی دیکھتا رہا، ابن زیاد جیسا مردود دیکھتا رہا؟ میں تو پنڈت کرتا ہوں، باقی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی اپنی سوچ کا کل قیامت والے دن جواب دے ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. ہم تو سیدہ زینب کے پردے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم تو سیدہ سکینہ کے پردے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہماری تو کوئی اوقات نہیں رب محمد کی قسم. ہم تو جس طرح انبیاء شب کے دوپٹے کا تحفظ اپنا ایمان سمجھتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا تحفظ بھی اپنا ایمان. ان کو عزت اللہ رسول نے دی ہے اور ہم اس عزت کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں ہوتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ خلیفہ بات ہیں، آپ علی کو دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں نے حضور علیہ السلام و تسلیم سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، روئے زمین پر ایک ہی صحابی ہے جس نے براہ راست حضور سے یہ حدیث سنی ہو کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور کسی نے نہیں سنی. صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
انہوں نے سنی ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق کا دل حضرت علی کے لیے میلا ہوتا تو آج جاویہ میں مانڈے کی دھرتی پر آپ کی جامع مسجد مکی میں آصف معاویہ یہ حدیث آپ کو نہ سنا سکتا. انہوں نے سن کر امت تک پہنچائی ہے تو آج یہ حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم غلام ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہم غلام ہیں اور جناب حضرت علی ہو یا حضرت علی کی ساری اولاد ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. چاہے سیدنا امام حسن پاک ہو, چاہے سیدنا امام حسین ہو. اور یہاں ایک خوبی آپ کو اور بھی اس خاندان کی سناتا جاؤں. جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت ہوئی, حضرت علی کے منہ مبارک میں سب سے پہلی غذا جو بطور گھٹی گئی وہ حضور کا لعاب مبارک تھا. مولانا محمد نافع محمدی رحمہ اللہ نے یہ لکھا, سب سے پہلی غذا جو بطور گھٹی مولا علی کو دی گئی وہ حضور کا لعاب تھا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت باسعادت ہوئی, حضرت سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے منہ مبارک میں سب سے پہلی غذا جو بطور گھٹی گئی وہ بھی حضور کا لعاب تھا. جب سیدنا امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی, حضرت امام حسن پاک کے منہ مبارک میں سب سے پہلی غذا جو بطور گھٹی گئی وہ رسول اللہ کا لعاب مبارک تھا. اور جب امام حسین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک میں جو سب سے پہلی غذا گئی بطور خوراک بطور گھٹی وہ رسول اللہ کا لعاب مبارک تھا. اور مولانا محمد نافع محمدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک سے ایک تیسرے صاحبزادے بھی حضرت علی کے پیدا ہوئے اور ان کا نام تھا سیدنا محسن, محسن نہیں محسن. وہ بھی پیدا ہوئے اور ان کو بھی سب سے پہلی غذا جو بطور گھٹی دی گئی وہ رسول اللہ علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا. سبحان اللہ. بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئے. حضور نے فرمایا تھا میں ان کا لقب بھی رکھتا ہوں شبر شبیر اور مشبر. حضور نے لقب بھی رکھے تھے ان شاہزادوں کو. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جب ان کو عزت دی ہے تو ہم ان کی عزت کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو میں یعنی محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین اللہ کے عرش کے مرکزی گنبد کے نیچے ہوں گے. سمجھا؟ تو یہ عزت ملی ہے ان کو. ہم اس عزت کو تسلیم کرتے ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں, احسان نہیں کرتے. احسان تو ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. ان ہستیوں کو اگر ہم نہ بھی تسلیم کریں تو ان کا کوئی نقصان ہم کر سکتے نہیں. ان کو تو اللہ نے بلند کر دیا ہے. وہ بلند تھے, بلند رہیں گے. ہمارا کام ہے ان کی عزت کرنا, ان کی شان کو تسلیم کرنا. مولانا اسماعیل محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے فرمایا ایمان جب کسی دل کی طرف سفر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس دل پہ جا کے دستک دیتا ہے, دل کا دروازہ کھلتا ہے. ایمان اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس دل میں علی کے لیے گنجائش ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اس دل میں علی کے لیے گنجائش ہے یا نہیں. اگر اس دل میں علی کے لیے گنجائش ہے ایمان اس دل میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر اس دل میں علی کے لیے میل ہو ایمان واپس لوٹ جاتا ہے, اس دل میں داخل نہیں ہوتا بلکہ جاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے کافر ہو کے مر یا منافق ہو کے مر, جس دل میں علی کے لیے گنجائش نہیں ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. جو تجھ سے پیار کرتا ہے مومن ہے اور جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق. اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں کی شان اور مقام سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے اور ان سے محبت نصیب فرمائے. اور قیامت والے دن ان کے غلاموں کی صف میں اللہ آپ کو بھی کھڑا فرمائے اور اس فقیر کو بھی کھڑا فرمائے. شاعر دی نشیر دے نہ فن پارائے ادیباں دا نہ گلے اے خطیباں دی نہ جھولا ہے نقیباں دا عداوت ہے نہ رولا ہے تکیہ ہے نہ اولا ہے علی پیر مندہ ہاں نبی دا ویر مندہ. سبحان اللہ. علی تاثیر ایمان دی
علی تفسیر قرآن دی، علی ہے سوز جرت دا، علی شمشیر یزدان دی، علی حیدر دی الفت نو میں فرض اپنا بنا چھڑے نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے سبحان اللہ علی میرا رہبر ہے میں نوکر اس دے بچیاں دا میرا کلمہ عقیدہ بھی ہے صدقہ سچے سچیاں دا نبی علی دا شان مجمع نو خدا سامنے سنا چھڑے نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے نبی دی آل دا نوکر میں ایک بار دا نوکر نبی دی آل دا نوکر میں ایک بار دا نوکر اے گل دو چار دے دی نہیں میں سالہ سال دا نوکر نبی دی آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑے نبی مولا دے آکھن تے علی مولا اکھا چھڑے لکھا آصف کشیدہ ہے رکھی نگل پوشیدہ ہے نبوت تو شنیدہ ہے علی مولا عقیدہ ہے اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو حق کے ساتھ رکھے حق کی پہچان نصیب فرمائے آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں احترام کے لائق ہیں اتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے وما علینا الا البلاغ المبین آپ بتائیں جی رجب میں ساجل میں کم موضوع